اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ 16ویں روزے اور 16ویں پارے کے اہم نکات اور خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل صورتیں اس بارے میں آئی ہیں۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہوا اور 16ویں پارے کے شروع میں یہ اختتام ہو رہا ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جن کا علم ان سے بڑھ کر ہے اور سمندر کے کنارے وہ رہتے ہیں، پانیوں پر ان کی ذمہ داری ہے اور ان کے پاس ایسا علم ہے جو ان کے حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے، تو ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور کچھ نشانیاں انہیں بتائی گئی تھیں، علامات بتائی گئی تھیں کہ جن کی مدد سے انہوں نے ان کی تلاش کرنی تھی، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات سمندر کے کنارے حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اور علم حاصل کرنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے حضرت خضر نے ان کو اس شرط پر اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے چلتے چلتے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا اور اس کو سوراخ کر دیا، اس کو عیبدار بنا دیا کہ جس کے مالک نے کرائے کے لیے بغیر اس کشتی پر بٹھایا تھا۔ اور دوسرے قصے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں کہ جہاں کے رہنے والوں نے انہیں کھانا پینا دینے سے انکار کر دیا تھا، وہاں پہ ایک گری ہوئی دیوار یا گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ تو یہ 3 واقعات بڑے عجیب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور سوال پوچھ بیٹھے کہ ایسا آخر کیوں آپ نے کیا؟ تو تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت بھی انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور فرمایا کہ کشتی کا جو تختہ اس لیے توڑا یا اس میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار بنا دیا تو یہ ظالم کے قبضے میں رہ جانے سے بچ گئی اور یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے فتنہ کا باعث بن سکتا تھا اور جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر اور نجاست کی پلیدی میں مبتلا کر دے۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے اس کے بدلے میں ایک باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کی حکمت یہ تھی کہ اس کی تعمیر اس لیے کی گئی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور ان کے والد ایک نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے، اور ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس کے خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لے آئیں۔ یہ 3 اہم عجیب واقعات جو وہ دکھائے گئے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ظاہری حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور اللہ تعالیٰ کے کام حکمت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دوسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے کہ ایک بڑا زبردست اور وسائل رکھنے والا بادشاہ تھا، اور اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ یاجوج ماجوج جب وہ حملہ ور ہوتے تھے اس قوم پر، تو اس قوم نے درخواست کی کہ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں، تو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج پر دیوار چن دی اور ان کا راستہ بند کر دیا، اور اب وہ قرب قیامت ہی ظاہر ہوں گے۔ حضرت مریم، سورہ مریم میں جو ہے وہ تقریباً 11 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور 3 انبیاء اکرام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس خوشخبری پر انہیں علامتیں بتائیں کہ یہ علامت ظاہر ہوگی اور آپ کو خوشخبری ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دعوت کی، جو حقیقت میں ان کے چچا تھے، آزر، اور کہ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اس کا مانیں گے تو اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور باقی انبیاء کا بھی مختصر ذکر ہے یا فقط نام آیا ہے، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ادریس، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یا مختصر تذکرہ اور نام آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ رسول خدا کو تسلی کے حوالے سے یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے، راتوں کو پوری رات عبادت اور قرأت تلاوت قرآن میں مشغول رہتے، اور اتنا اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے اور قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے، پورا دن تبلیغ میں مشغول رہتے، یعنی دن رات اللہ کے لیے وقف تھا، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا کہ میرے پروردگار، یہ میری قوم کیوں ایمان نہیں لاتی، یا یہ کیوں لوگ عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی، تشفی دی، اور یہاں تک یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے ہے، نصیحت ہے کہ جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہدایت کا باعث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو کہ چند عنوان قائم کیے جا سکتے ہیں، مثلا باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کا لوٹایا جانا، یعنی ابتدا سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہی ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی ہے جو کہ دشمن تھا، اور آپ سے ایک قبطی کا، فرعونی کا قتل ہو جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص سے نجات دی، اور آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اور اس طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی ہارون کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا،
اور فرعون کے ساتھ معجزہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ ہوا۔ اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا ایمان قبول کرنا اور راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں سے خروج اور فرعون کا اپنے لشکر سمیت جو ہے وہ تعاقب کرنا اور پھر دریا میں سمندر میں غرق ہو جانا۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، سامری کا بچھڑا بنانا، اسرائیلیوں کی ضلالت اور توریت کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور سے واپس آنا اور اپنے بھائی ہارون پر غصہ کرنا کہ کیوں میری قوم گمراہ ہو گئی اور آپ نے کیوں نہیں ان کا خیال رکھا، اور حضرت ہارون کی وضاحت پیش کرنا۔ یہ تمام واقعات ہیں جو کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سے متعلق ہیں اور جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرتیں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسعود ملائکہ بنایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان جو کہ جنوں میں سے تھا اور فرشتوں کی صفوں میں عبادت کی وجہ سے پہنچ چکا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے اور تمہاری نسل کا دشمن ہے، آپ جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، نہ پیاسے رہو گے، نہ تمہیں دھوپ کی تکلیف ہے یہاں پہ، بس فقط یہ کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا اور پھل نہ کھانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ کیا، پیدا کیا، حضرت آدم اور حوا نے اس شجر ممنوع سے کچھ کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا، یا اس کا اثر وضعی یہ تھا کہ جنت سے نکل جائیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے رہنا شروع کیا اور انسانی نسل کا آغاز زمین کے اوپر ہوا۔ یہ 16ویں پارے کی اہم نکات اور خلاصت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معارف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں، دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔